اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حکمہ قدیم کا انسانی صحت پر فکر و فلسفہ کے ساتھ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے۔ ناظرین اکرام، اس پروگرام کے تحت میں آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کے اقوال اور ان کی مختصر سی تفصیل اور ان کے زندگیوں میں پیش آنے والے لازماتی اہم واقعات آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہوں، اور ان کے نصیحت و دنائی اور حکمت و دنائی سے بڑے اقوال اور ان کے ملفوظات اور ان کے حکم میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ حاضر ہونے کا مطلب میرا یہ ہے کہ ہم ان کی جو گہری فکر تھی اس کو اس زمانے میں سمجھ سکیں اور عالمگیر جو امراض ہیں ان پر قابو پا سکیں۔ چلو اتنا نہ کر سکیں گے تو اپنے امراض کا ازالہ کر سکیں، اپنے امراض کو دفع کرنے میں کوئی ہمیں مدد حاصل ہو۔ یہ پروگرام کا مقصد صرف اتنا ہے کہ امراض کی دفع کرنے میں، امراض کے ازالے میں اور امراض کو سمجھنے میں، اس کے علاج معالجے کو سمجھنے میں ہمیں آسانی پیدا ہو۔ حکمہ قدیم نے جو اپنی زندگیوں میں محنت کی، کڑی محنت کی اور گہری فکر و فلسفہ، گہری فکر کے ساتھ ان چیزوں کو تلاش کیا، آسان ترین علاج معالجہ ہمارے لیے متعارف کرائے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ناظرین اکرام جن سے ہم ناواقف ہیں، اس لیے ہم معمولی مرض کو بھی بلا سمجھ لیتے ہیں، اور جب وہ مرض ہم پر لاحق ہوتی ہے تو ہم چیخ و پکار کرتے ہیں۔ تو اس سے مرض دفع تو نہیں ہوتا، مرض کا ازالہ تو نہیں ہو سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی طرح غور و فکر اپنائیں اور ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں۔ تو ناظرین، پچھلی نشست میں نے طب کی ابتدا کس طرح ہوئی، اس کی علاج معالجے کی شروعات کس طرح ہوئی، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی تھی۔ ناظرین کرام، اس طریقے طب پر جو تصنیف لکھی ہیں ان میں ایک معتبر تصنیف تھی عبید اللہ بن جبرائیل کی۔ میں نے اس سے جو عبید اللہ جبرائیل نے اپنی کتاب میں قلم بند کیا تھا، میں نے اس کی مختصر سی وضاحت کی آپ کے سامنے۔ آج میرے سامنے ناظرین اسی موضوع پر میں بات کروں گا، اور انشاءاللہ تعالی اس امر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ چیزیں کتنی محنت سے انہوں نے دریافت کیں۔ اس کے لیے انتہائی کڑی محنت انہوں نے کی انسانوں کی بھلائی کے لیے، کہ انسانوں کے امراض کی جو ان کی تکلیفیں دور ہو سکیں، ان کو علاج معالجے کی ہر چیز سمجھنی چاہیے۔ یہ بقرات نے اس بات کی وضاحت کی۔ ناظرین کرام، اس وقت میں نے عبید اللہ بن جبرائیل کی کتاب تھی جو طریقے طب پر تھی، تو اس کے آباء و اجداد نے جب ترجمہ کیا تھا یونانیوں کی شرح کا عربی زبان میں، تو آگے چل کر اس کے ہی بیٹے، یعنی اس کی چوتھی یا پنجویں پشت سے وہ بیٹا تھا، اس نے اس ترجمے کی پھر آگے شرح لکھی، اور اس میں سے اس نے کتاب اخذ کی، یعنی اتباع کی تاریخ، تمام اتباع کرام کے اس نے
جو زمانے تھے ان کو بھی لکھنے کی کوشش کی عبید اللہ بن جبریل نے، اور ان کے بیشتر واقعات بھی اس نے قلم بند کیے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ دوسری کتاب ہے جو میرے سامنے ہے، یہ تصنیف ہے سلیمان بن حسان المعروف ابن جلجل کی، کتاب الصحاح ہے۔ یہ بھی تاریخ پر، طب کی تاریخ پر لکھی جانے والی معتبر کتاب مانی جاتی ہے۔ ابن جلجل کی تمام تصنیف کو معتبر مانا جاتا ہے کہ اس نے بھی بڑی محنت کی اور طب کو قابل استفادہ سے اس نے پڑھا، اور اپنی زندگی میں انتہائی اس نے کتابیں جو ہیں وہ بڑا مطالعہ تھا اس کا، ابن جلجل کا۔ اس کا پورا نام سلیمان بن حسان المعروف ابن جلجل ہے، یعنی ابن جلجل کے نام سے وہ مشہور ہوا، اصل اس کا نام سلیمان بن حسان تھا۔ تو ناظرین کرام، ابن حسان یعنی ابن جلجل نے جو فرمایا ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ ابن جلجل کہتا ہے کہ طب یونانی کے ارکان اربع یعنی 4 شخصیتوں کا اس نے ذکر کیا ہے۔ پہلی شخصیت کا ذکر کرتا ہے بقراط کا، دوسری شخصیت کا ذکر کرتا ہے وہ جالینوس کا، تیسری شخصیت کا وہ ذکر کرتا ہے ابو بکر محمد بن زکریہ رازی کا، اور چوتھی شخصیت کا وہ ذکر کرتا ہے شیخ الرئیس ابو علی سینا کا۔ وہ کہتا ہے کہ علم طب معدوم تھا، بقراط نے ایجاد کیا، یعنی یہ ختم تھا، بالکل نہیں تھا، تو بقراط نے، معدوم کا مطلب ختم کا یعنی نہیں تھا، تو بقراط نے ایجاد کیا۔ علم طب مردہ تھا، جالینوس نے زندہ کیا۔ تو مردہ کا تو ہر انسان مطلب جانتا ہے۔ تو علم طب متفرق تھا، رازی نے جمع کیا۔ متفرق کا مطلب ہے کہ پھیلا ہوا، یعنی یکجا نہیں تھا، کوئی ادھر کوئی ادھر، اس کو متفرق کہتے ہیں۔ تو رازی نے اس کو جمع کیا، تمام علوم کو جمع کیا۔ علم طب ناقص تھا، بولی سینا نے مکمل کیا۔ یہ ابن جلجل کی تصنیف ہے کتاب الصحاح، جس کا میں اردو ترجمہ میرے سامنے ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے، یہ بھی عربی میں کتاب تھی، عربی میں لکھی گئی تھی، کیونکہ ابن جلجل جو عرب کا رہنے والا تھا، تو اس کا ترجمہ کیا ہے علامہ غلام حسین قنطوری نے۔ تو ناظرین کرام، ابن جلجل کہتے ہیں کہ طب کی ابتدا 2 گروہ ہیں۔ طب قدیم ہے، ارباب فلسفہ کا نظریہ یہ ہے کہ عالم قدیم ہے اور طب بھی قدیم ہے، یعنی یہ گروہ، پہلا جو گروہ ہے اس کا یہ نظریہ ہے کہ طب قدیم ہے، عالم بھی قدیم ہے اور طب بھی قدیم ہے۔ تو دوسرا گروہ کہتا ہے کہ طب حادث ہے، دوسرا گروہ جو حدوث اجسام کا قائل ہے، طب کو بھی حادث قرار دیتا ہے، یعنی حادثے کی جمع حادث۔ تو ناظرین اکرام، یہ ابن جلجل کی تصنیف ہے الصحاح، کتاب الصحاح، اور میں اس کی جو ہے وہ پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ تو بقول علامہ ابن خلدون کے تاریخ ایک بلند مرتبہ شعبہ علم اور کثیر الفائد خوش نتائج فن ہے، کیونکہ وہ ہم کو سابق امتوں کے اخلاق، احوال، انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں اور سلاطین کی حکومتوں اور ان کی سیاستوں سے روشناس کراتی ہے، تاکہ جو شخص دینی و دنیاوی معاملات میں ان سے کسی کی پیروی کرنا چاہے تو اس کا دامن فائدے سے خالی نہ رہے۔ تاریخ کے ذریعے ماضی کے آئینے میں حال و مستقبل کی تعبیر کی جاتی ہے، اگرچہ طریقہ ایک خاصا زمانہ یا مخصوص قوم کے حالات کو قلم بند کرنے کا نام ہے۔ یہ ابن قول کا علامہ ابن خلدون کا جو ایک قول ہے وہ نقل کی ہے ابن جلجل نے۔ قلم بند کر کے مگر قوام عالم اور زمانہ قدیم کے حالات بیان کرنا بھی مورخ کے لیے لابدی اور ناگزیر ہے، کیونکہ اس کے اکثر مقاصد کو
ہے تاریخ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو قوم اپنی بدکاریوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئی ہے وہ تاب لاہی کا نشانہ اور موقع عبرت بنی ہوئی ہیں۔ ان کے انجام سے عبرت حاصل کی جائے، اور جو قومیں اپنے نیک اعمال اور نیک کردار کی وجہ سے سرفراز اور سر بلند اور کامیاب و کامران ہوئی ہیں، ان کی ترقی خوشحالی و واقعات پڑھ کر ان کے نقش قدم پر چل کر ان کے اصول و کردار عمل کو مشعل راہ بنا کر دین و دنیا میں کامیابی اور سرخ روی حاصل کریں۔ تو ناظرین، مشعل راہ کہتے ہیں روشن رستے کو، یعنی مشعل چراغ کو کہتے ہیں، شمع کو کہتے ہیں۔ تو راہ یعنی راستے کی روشنی، روشن رستہ اس کا مطلب ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ ابن جلجل کی تصنیف ہے، اور ابن جلجل کتاب الصحاح کا میرے پاس ترجمہ ہے جو علامہ غلام حسین کنتوری نے کیا ہے۔ یہ ناظرین، یہ وہی شخصیت ہے جس نے مشہور زمانہ یعنی ابن سینا کی شہر آفاق تصنیف القنون کا بھی ترجمہ انہوں نے کیا تھا۔ وہ بھی عربی میں تھی تو انہوں نے اس کا ترجمہ کیا تھا، اور یہی وہی شخصیت ہے جنہوں نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے کتاب الصحاح کا، جو ابن جلجل کی شہر آفاق تصنیف ہے، جو طریق طب پر اس نے مرتب کی ہے۔ میں اس کو پڑھ کے سنا گا۔ طب لغت عرب میں اس لفظ کے معنی ہے علاج کرنا یا جادو کرنا، لیکن اس اصطلاح اتباع میں علم طب اس علم کو کہتے ہیں جس کے ذریعے بدن انسان کے حالات صحت و حالات مرض معلوم ہوتے ہیں۔ اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ اگر صحت ہو تو اس کی نگہداشت کی جائے، مرض پیدا نہ ہونے دیا جائے، اور اگر مرض پیدا ہو جائے تو حتی الامکان اس کی ازالہ کی کوشش کی جائے۔ تو آگے طریق طب علم و فنون کی تاریخ جس قدر دلچسپ و سبق موز ہے، اس قدر دقت طلب بھی ہے۔ کسی قدیم علم کی ترتیب و تدوین کی صحیح تاریخ معلوم کرنا نہ صرف مشکل ہے بلکہ بعض حیثیتوں سے محال ہے، یعنی مشکل سے بھی مشکل ہے۔ محال کا معنی انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ علم طب کی تدوین کہ صحیح کیفیت کا معلوم کرنا بہت ہی مشکل اور اس دلچسپ مفید اور موضوع کے متعلق طریق قدیم میں بہت کم مواد موجود ہے۔ بعض دیگر علوم کی طرح علم طب کی ابتدا بھی غیر اور توہم آمیز معلومات سے ہوئی، اور تمدن کی ترقی کے ساتھ اس میں ترتیب و تہذیب کی شان پیدا ہو گئی۔ جالینوس نے بقراط یہ ابن جلجل نے لکھا ہے کہ جالینوس نے بقراط کی کتاب الایمان کی شرح میں طب کی ابتدا تاریخی مشکلات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ اس کے متعلق حکماء کے دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ تو ان ارباب فلسفہ کا ہے جو عالم کو قدیم قرار دیتا ہے، یعنی پرانا قرار دیتا ہے۔ اس گروہ کی رائے میں طب بھی قدیم ہے کیونکہ یہ علم ہر زمانے میں انسان کے لیے ضروری تھا۔ دوسرا گروہ حدوث اسلام کا قائل ہے، اس لیے وہ طب کو بھی حادثہ قرار دیتا ہے۔ اس گروہ کے پھر دو فریق ہیں۔ ان میں سے ایک گروہ کی رائے ہے کہ یہ فن تجربہ اور قیاس سے وجود پذیر ہوا، مگر دوسرا گروہ اس کی وحی الہام کا نتیجہ قرار دیتا ہے۔ یعنی ناظرین کرام، ایک گروہ وہ ہے کہ جو اس کو تجربہ قیاس کا نام دیتا ہے کہ یہ لوگوں نے تجربے قیاس کیے تو یہ فن وجود میں آ گیا۔ تو ایک گروہ دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ وحی الہام کے نتیجہ قرار دیتا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں پر نازل کیا گیا۔ وحی الہام کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل کیے جانا، اللہ کی طرف سے عطا کیے جانا، اللہ کی طرف سے اتارا جانا۔ تو وحی والہام کا مفہوم یہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں اس خیال کو عام قبولیت حاصل تھی کہ طب ایک الہامی فن ہے۔ چنانچہ بقراط نے اس خیال کا اظہار کیا ہے۔ افلاطون بھی اپنی کتاب السیاستہ میں اس کی اسکلیبوس کی صاحب الہام تسلیم کرتا ہے۔
یعنی افلاطون نے بھی اپنی مشہور تصنیف جس کی شرح جالینوس نے لکھی، آگے پھر اس کے ترجمے عربوں نے کیے، اس میں افلاطون بھی اس بات کا اقرار کرتا ہے، اس بات کا مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے کہ اسکلیپوس کو صاحب الہام تسلیم کرتا ہے۔ یعنی وہ افلاطون بھی یہی کہتا ہے کہ اسکلیپوس کو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا تھا۔ یہ فن جو ہے علاج معالجے کا، باقاعدہ جو اسکلیپوس ہے جو بقراط کے آباء و اجداد میں سے ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے یہ علاج معالجہ باقاعدہ سکھایا، اس پر عطا کیا۔ خود جالینوس بھی تفسیر العہد میں اس رائے کا اظہار کرتا ہے۔ یعنی جالینوس کی ایک کتاب ہے جس کو تفسیر العہد کہتے ہیں، اس نام رکھا ہے تفسیر العہد۔ یہ اس نے بقراطی ہی شرح میں لکھی ہے، اس شرح کو اس نے تفسیر العہد کہا ہے۔ اس زمانے میں بہت سی چیزیں اس نے جو زمانے کی تھی اس وقت یا اس سے پہلے کی اس نے اس میں درج کیا ہے بڑی خوبی کے ساتھ۔ تو جالینوس کا استدلال یہ ہے کہ اس زبردست علم کے ادراک کے لیے محض عقل انسانی کافی نہیں ہے، اور یہ امر تعجب انگیز ہے کہ اس عام عقیدے کے باوجود فلن اور تاسلس اس کو انسانی مسائی کا رہن قرار دیتے ہیں۔ یونانیوں کے علاوہ اکثر دوسری قومیں بھی اس علم کی الہامی قرار دیا گیا ہے۔ یعنی یونانیوں کے علاوہ بھی یہ جالینوس کا قول ہے کہ یونانیوں کے علاوہ بھی دوسری قومیں جو تھیں اس وقت انہوں نے بھی اس علم کو الہامی قرار دیا ہے۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ اس علم کے خداوند تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ یعنی یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ علم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے نہیں تھا، تو حضرت اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتارا، ان کی طرف خاص کیا، یعنی ان پر نازل کیا۔ سبائی اس امر کے قائل ہیں کہ یہ علم ان کی ہیکلوں سے شاید پذیر ہوا اور ان کی مذہبی سرداروں پر یہ علم الہام ہوا تھا۔ موسیوں کا خیال ہے کہ زردشت پر 4 طرح کے علوم کی کتابیں نازل ہوئی تھیں، جن میں سے ایک طب ہے۔ ہندو ایورویدک کا سرچشمہ وہی الہام قرار دیتے ہیں۔ اسلام میں اس قسم کی تخلیقات کا بہت کم قائل ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا قیاس و نظر کا ارشاد ہوا ہے، اس لیے اکثر حکمہ اسلام اس کی مخصوص قیاس و تجربہ کو قرار دیتا ہے، مگر ابو جابر مغربی اس کو الہامی قرار دیتے ہوئے اس پر متعدد دلائل تحریج کرتا ہے، جن کا در شیخ موقف الدین سید ابن الیاس مطران نے بستان الاطباء میں تحریر کیا ہے۔ یعنی بستان الاطباء ایک انتہائی ابو جابر کی کتاب ہے، انتہائی شہرت فاق کتاب ہے، بڑی پڑھنے کے لائق ہے۔ اس میں ان باتوں کو اس نے درج کیا، یعنی الہامی اس نے بھی قرار دیا ہے۔ جس کا تحریر کیا اس کے نبی ہونے کے متعلق ایک روایت جناب ابن عباس سے بھی مروی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام عقاقیر و شجار سے دریافت کر کے ان کے فوائد تحریر کیا کرتے تھے، اور حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو معجزات منسوب ہیں ان کی مستقلہ طب نبوی قرار دیا گیا ہے۔ اس بارے میں اختلاف ہے کہ طب نبی وحی الہی کے ذریعے نازل ہوئی ہے یا تجربہ و قیاس و مبنی ہے۔ حضرت صاحب سفر السادہ وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ طب نبی کو دوسری طب کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے، کیونکہ یہ وحی الہی قلب النبوت اور کمال عقل سے سرزد ہوئی ہے۔ اس کے خلاف علامہ ابن خلدون نے اسے تجربہ و قیاس میں مبنی قرار دیتے ہوئے حدیث تعبیر نقل سے اجتہاد کیا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یعنی جب کوئی دنیاوی امر ہو تو تم مجھ سے بہتر جانتے ہو، جب کوئی دینی امر ہو تو میں تم سے بہتر جانتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے، یہ میں جو اس وقت کتاب کا مطالعہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ
ابن جلجل کی شہرہ فاق تصنیف ہے کتاب الصحا، اس کا اردو ترجمہ ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ آگے چل کر ابن جلجل لکھتا ہے کہ مرض کا حدوث یعنی طب کی ابتدا، مرض کا حدوث میں نے حادثے کی وہ جمع ہے۔ طب کی ابتدائی طریقہ معلوم کرنے کے لیے ہمیں مرض کی حدوث کی تاریخ معلوم کرنی چاہیے۔ ابو جابر مغربی میں طب کو الہامی ثابت کرتے ہوئے ایک دلیل یہ بھی دی ہے کہ پہلے انسان کو بھی طبی اعانات کی ضرورت محسوس ہوئی ہوگی۔ اس کو روسیوں کے مقلدین کی رائے میں تہذیب و مدنیت سے پہلے کا دور موجود عروج اور امراض سے خالی تھا، مگر اس کے خلاف ہیں، اور یہ رائے ظاہر کی گئی ہے کہ جراثیم مرض انسان سے بھی پہلے موجود تھے۔ چنانچہ اہل طبیعیات کے تخمینے کے مطابق آج سے تقریباً 16,000 سال پہلے جراثیم مرض پائے جاتے تھے۔ تو اس کے باوجود انسان کی پیدائش سے قبل مرض کو زیادہ اہمیت حاصل نہیں تھی۔ بعض مدعوم جانوروں کے ہرجیہ میں سلط عظامی ہڈیوں کی رسولیاں پائے گئے ہیں۔ یعنی یہ مختلف ابن جلجل نے مختلف علماء مشائخ کے اقوال جمع کیے ہیں، تو اس کی وہ مثال دیتے ہیں۔ یہ آگے چل کر اس نے جو باب لکھا ہے علاج بالدوا، معلوم ہوتا ہے کہ امراض کے متعلق تہمات کا سلسلہ جاری رہنے کے باوجود ادویہ کا کم پیش استعمال شروع ہو گیا۔ یہ استعمال ہر ملک میں مردور زمانہ کے ساتھ ترقی کرتا گیا۔ دواؤں کے استعمال کی ترتیب معلوم کرنے کے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم ان اقوام کے حالات کا مطالعہ کریں جو قدیم تہذیب تمدن سے بلکہ الگ ہیں۔ اس غرض کے لیے ہمیں ہندوستان کے گونڈوں، بلوں اور آسٹریلیا کے قدیم باشندوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، آگے چل کر اس نے ایک اور اشاراتاً لکھا ہے کہ علم طب کی ماخذ کا استقصاء نہایت مشکل ہے، اور اس بارے میں جو کچھ قدیم روایتوں میں مواد مل سکتا ہے وہ بھی خوش اعتقادیوں اور تہمات کی تاریخی میں پڑا ہوا ہے، اور اوپر بیان کیا گیا ہے کہ مختلف قوموں میں یہ خیال تھا۔ علم طب وحی الہام کے ذریعے انسان پر نازل ہوا، اور عقل انسانی کو اس کے ادراک کے لیے کافی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یہ جالینوس کا بھی یہی قول ہے۔ تو اس سے تو ہم کو وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ زمانہ قدیم میں مختلف طرح کے عجیب و غریب نسخے مذہبی پیشواؤں و کہنوں کے پاس تھے۔ انہیں یقیناً اپنے اثر کو بڑھانے کے لیے اپنے لوگوں میں اس امر کو شہرت دی ہوگی کہ علم الہام ہے۔ کنایت کی پرسرار روایتیں اور علم ادویہ اور علم کیمیا میں کہنوں کی مہارت میں قیاس کی مہد ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ انبیاء صادقین نے بعض مریضوں کو چند دعائیں بتا دی ہوں، اور اس سے یہ شہرت ہو گئی ہو کہ یہ علم الہامی ہے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف جو اس علم کے الہامات نسب کیے جاتے ہیں، تو اس کی غالباً یہی وجہ ہو گئی۔ یہ وجہ لکھ رہے ہیں، اور آگے چل کر یہ ناظرین کرام ابن جلجل لکھتے ہیں کہ طب کے جزائیات کی استقصاء میں طبعی تدبیر بہت کچھ عنایت کی ہے۔ طبیعت مدبرہ بدن ہمیشہ بدن کی اصلاح و تدبیر کا کام کرتی رہتی ہے، اور انسان نے پہل جب اس کو مظاہرہ دیکھے ہوں گے تو ضرور ان سے سبق حاصل کیا ہوگا۔ غالباً ابتدائی دور میں کبھی انسان نے غذا بہت زیادہ مقدار میں کھائی ہوگی، ردی اور غذا کو استعمال ہوگی جس کی پیٹ میں درد اور کرب کی شدت ہو گئی ہوگی۔ اس طرح یعنی ان کتابوں میں قیاس آرائیاں بہت زیادہ لکھی گئی ہیں، مستند ایک بات بھی نہیں ہے سوائے جالینوس کے قول کے اور افلاطون کے قول کے،
کہ افلاطون نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اسکلیپوس کو یہ جو علاج معالجے کا باقاعدہ علم ہے الہامی عطا ہوا تھا، یعنی اللہ کی طرف سے عطا ہوا تھا۔ اور جالینوس کا بھی یہی قول ہے کہ فن طب کو یعنی انسانی عقل اس کو دریافت نہیں کر سکتی تھی، یہ خاص اللہ کی عطا ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں پر اس کو نازل کیا، باقاعدہ اپنے بندوں کو یہ علم اللہ نے خود سکھایا، علاج معالجے کا اور نباتات کا علم دیا۔ اس بات پر متفق جو صحیح قول ہیں وہ افلاطون اور جالینوس کا ہی ہے کہ طب کو الہامی قرار دیتے ہیں۔ بقایا یہ تمام میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے بھی سنائے ہیں، یہ سب کیا سرائیاں ہیں۔ ان کو لکھنے کے بعد ابن جلجل نے خود بھی ان کو رد کیا ہے، ان دلیلوں کو، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ جو افلاطون اور جالینوس کا قول ہے وہ انتہائی بہترین ہیں، ان کو تسلیم کرنا چاہیے۔ کیونکہ جب آگے چل کر اسکلیپوس ہے تو اسکلیپوس کے متعلق یہی خیال ہے کہ اس کو طب جو ہے وہ الہامی دی گئی تھی۔ وہ اپنے زمانے میں باقاعدہ علاج معالجے باقاعدہ اس نے شروع کر دیا تھا، اور وہ طبیب کی حیثیت سے جانا جاتا تھا، اور اس نے اپنی اولاد کو یعنی اپنے بیٹے کو یہ اپنی وفات سے پہلے اس کے سینے میں منتقل کر دیا تھا۔ یہی عام لوگوں کو نہیں بتایا جاتا تھا، عام لوگوں کو نہیں سکھایا جاتا تھا، خاص لوگوں کو جیسے اپنی اولاد کو صرف سکھاتے تھے، سینہ بر سینہ تھا۔ اس کو باقاعدہ تحریر نہیں کیا گیا تھا، نہ وہ تحریر کرنا چاہتے تھے، اور اگر کرتے بھی تو کسی کے سامنے کو بات کرتے تو اس کو موما بنا دیتے، بڑا کو مسئلہ بنا دیتے جسے وہ سمجھ نہیں سکتا تھا، اس طرح کی بات ہوتی تھی۔ تو ناظرین اکرام، یہ جو پہلے ابن جلجل نے سب سے پہلے لکھا ہے کہ بقراط اسکلیپوس کی 18ویں پشت سے پیدا ہوا، یعنی اس کی 18ویں پشت سے وہ اسکلیپوس کا بیٹا ہے۔ بقراط کو جیسے میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ باقاعدہ علاج معالجہ اپنے خاندانی رسم و رواج کے حساب سے سکھایا گیا، اس کو مختلف علوم پڑھائے گئے جو اس زمانے میں تھے۔ کم و بیش وہ بقراط نے سن بلوغت تک یعنی اپنے بالغ ہونے تک ان پر عبور حاصل کر لیا۔ جب وہ مکمل بالغ ہو گیا تو ابن جلجل کہتے ہیں کہ علم طب معدوم تھا، بقراط نے ایجاد کیا، یعنی یہ نہیں تھا تو بقراط نے اس کو ایجاد کیا۔ ان کا مفہوم یہی ہے کہ بقراط نے جو کام کیا ہے اپنی زندگی میں وہ انتہائی پائے کا کام ہے۔ بڑے خوبی سے اس نے اس علم کی اشاعت کی، باقاعدہ دنیا کی جو پہلی درسگاہ ہے وہ بقراط نے ہی قائم کی تھی، یعنی باقاعدہ وہ ان علوم کو سکھانے کے لیے اس نے ایک درسگاہ کھولی جس میں اس نے ان علوم کو پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا، سکھانے کا شروع کیا، جن میں سرفرست علم طبی تھا۔ تو آگے چل کر ناظرین اکرام میں نے اسکلیپوس کی آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ اسکلیپوس بقراط اسی کے خاندان میں تھا، اس کی 18ویں پشت سے اس کا بیٹا تھا۔ تو اسکلیپوس کو افلاطون نے بھی مانا ہے، جالینوس بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ اس کو کوئی حادثہ پیش نہیں آیا طب کا، باقاعدہ اسکلیپوس پر علم جو ہے رب العزت نے اتارا، الہامی صورت میں اس کو ملا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو سب کچھ سکھایا، نباتات کا علم، بیماریوں کے متعلق تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھائیں، لیکن وہ اپنی 17ویں پشت تک وہ اس کو مخفی رکھے ہوئے تھے، یعنی خفیہ رکھے ہوئے تھے۔ تو بقراط کا جب دور آیا تو بقراط نے سوچا، اس پر غور و فکر، گہری فکر کے ساتھ اس نے کہا کہ یہ اس طرح تو یہ چیز مٹ جائے گی آہستہ آہستہ، تو کیوں نہ اس کو پوری دنیا میں یعنی تمام جو انسان ہیں ان تک پہنچایا جائے، اس چیز کو عام کیا جائے، جو لوگ اس فن کو نہیں جانتے ان کو بتایا جائے، بیماریوں کے متعلق بتایا جائے، دعاؤں کے متعلق بتایا جائے، نباتات کے متعلق
بتایا جائے۔ تو بقراط نے جب اس چیز کا فیصلہ کیا اور اس نے ایک درسگاہ قائم کی جہاں اس نے اس کی علوم کی ابتدا کی، اور پہلی جو طب پر اس فن علاج معالجہ پر جو پہلی تحریر ہے وہ بقراط نے ہی لکھی تھی، اس لیے اس کو بابا طب کہا جاتا ہے۔ تو جب یہ دور گزر گیا، اس نے بے شمار اپنی زندگی میں تجربے کیے، اور جالینوس نے بھی ان کو لکھا ہے۔ اس نے بے شمار اپنی درسگاہ میں اپنی اس جو وہاں تجربے کرتا تھا وہاں بے شمار اس نے مردہ انسانوں کا چیر پاڑ کیا، ان کے اعضاؤں کی دریافت کیا۔ یہ بقراط نے اپنی زندگی میں یہ کام کر چکا تھا، اور اس پر مکمل طور پر اس نے لکھا، بڑی خوبی کے ساتھ اس نے لکھا۔ یہ تمام تجربے جو بقراط اپنے دور میں کر چکا تھا، یعنی مردہ انسان کے چیر پھاڑ کر کے اس کے اعضاء کی اندرونی یعنی پوشیدہ اعضاء جو ان کو دیکھا، اور کئی اس نے مزید تجربے کر کے نباتات کو جانا، ان کی تصویروں کو جانا، اور ان کو باقاعدہ وہ تحریر کرتا رہا۔ اس کے بعد جب اس کا جانشین مقرر ہوا فیثاغورس، تو اس نے اسی جو بقراط کا نظریہ تھا اس کو لے کر آگے چلا، اور اس نے علم طب پر بھی اور فلسفے پر باقاعدہ درس دینا شروع کر دیا۔ اس پر اس نے بہت زیادہ اثر ڈالا، اور جو بقراط نے بھی بویا تھا اس درخت کی اس نے وسط دی اور نگہداشت کی، اور وہ درخت کافی پھولا پھلا۔ تو اس سے چل کر آگے سقراط کا دور آتا ہے۔ سقراط جو ہے وہ فیثاغورس کے تلامذہ میں تھا، یعنی اس کا شاگرد تھا۔ اس نے بے شمار اس فن پر تحقیق کی، کافی اس کی گہری فکر تھی، انتہائی گہری فکر والا انسان تھا سقراط۔ اس نے فلسفے کی باقاعدہ ہر شاخ کو اس نے وسعت دی، خاص طور پر فلسفہ الہیہ میں اس کو خاص مہارت حاصل تھی، جس کی وہ بات کرتا تھا، جس کی وجہ اس کو قید بھی ہونا پڑا۔